الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے ہاں نعمت کا ایک قانون ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھا چڑھا کر عنایت فرماتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید زیادہ دیں گے، ہم تمہیں اور بڑھا کر دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم نے ناشکری کی، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. گویا کہ اللہ کی نعمت کے جواب میں شکر گزاری ادا کرنا یہ نعمت میں اضافے کا سبب ہے، اور نعمت کے جواب میں ناشکری کرنا یہ نعمت چھن جانے کا بھی سبب ہے، اور اللہ جل جلالہ ناشکر بندے پر ناراض بھی ہوتا ہے. جیسے یہاں فرمایا کہ اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھنا کہ میری سزا، میرا عذاب بہت سخت ہے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر شکر کی اہمیت کو واضح فرمایا گیا ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ناشکر لوگوں کے ساتھ ایک مکالمہ فرمایا ہے. ایک ایک نعمت کو ذکر کر کے اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ دیکھو تمہیں یہ نعمت کس نے دی ہے، اگر تمہیں یہ میں نے دی ہے تو پھر میرا شکر کیوں نہیں کرتے. افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے ہو جو تم کاشت کرتے ہو. انسان بیج کاشت کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اسے رزق ملتا ہے، اناج ملتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پیٹ پوجا کا انتظام کرتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے کہ بھلا تم غور تو کرو، جو کچھ تم کاشت کرتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. تم نے تو کاشت کر لیا، بات ختم ہو گئی. اب اس بیج تک پانی پہنچانا، پھر اس پانی سے اس کو توانائی فراہم کرنا، اور اس کمزور سے بیج میں اتنی طاقت لانا کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آئے، اور پھر باہر آ کر سرد گرم ہواؤں کا مقابلہ کرے، یہاں تک کہ تناور درخت بن جائے یا کھیتی بن جائے. تو ان تمام مراحل میں انسان کا کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ مخاطب ہے کہ تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، تو ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، ہم اس کو چورا چورا کر دیں، ہم تمہیں کھیتی نصیب ہی نہ ہونے دیں. تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم شکر ادا کرو. آگے فرمایا، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے ہو پانی کو جو تم پیتے ہو. میٹھا پانی تمہیں میسر ہے، تم اپنے گھر کی دہلیز پر موٹر لگا کر میٹھا پانی حاصل کرتے ہو، پانی استعمال کرتے ہو. بھلا تم نے غور کیا کہ یہ پانی تمہیں کہاں سے ملتا ہے. اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا اس پانی کو بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. بادل سمندر سے اٹھتے ہیں، بخارات بنتے ہیں، اس سے بادل بنتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں بارش برساتا ہے. پھر وہی پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، اور زمین کے سوتے پانی سے لبریز ہو کر آپ کے گھر کی دہلیز تک پانی آپ کو میسر ہوتا ہے. تو اس پورے مرحلے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا بنا دیں، یہ پانی سارے کا سارا کھارا ہو جائے، یہ تمہارے لیے استعمال کے قابل ہی نہ رہے. تو اگر اس کو میٹھا ہم نے بنایا،
اس کو بادلوں سے ہم نے اتارا، تمہاری دہلیز تک پانی ہم نے پہنچایا، اس کو زیر زمین سفر ہم نے کروایا، اور تم اپنے گھر کی دہلیز پر اس کو حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہو، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم شکر کرو۔ فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم دیکھتے ہو اس آگ کو جو تم جلاتے ہو، ایندھن استعمال کرتے ہو، اپنے لیے کھانا بناتے ہو اور زندگی کے مختلف ضروریات ایندھن سے پوری کرتے ہو۔ اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، اب یہ ایندھن جہاں سے آتا ہے درختوں سے بنتا ہے، تو درختوں کو تم نے پیدا کیا، تم نے ان کی نشو و نما کی یا ہم نے کی؟ تو ایک ایک چیز، زندگی کی ایک ایک بنیادی ضرورت اللہ نے یہاں پر گنوائی ہے، اور اپنے ناشکر بندوں سے ایک مکالمہ فرمایا ہے کہ دیکھو ذرا اپنے چال چلن پر غور کرو، اپنی زندگی کی ضروریات پر غور کرو۔ اگر یہ ضروریات تمہیں ہم مہیا کرتے ہیں تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تمہیں شکر بھی ہمارا ادا کرنا چاہیے، تمہیں اپنی ضروریات طلب کرنے کے لیے ہمارے ہی دروازے پر آنا چاہیے۔ تم ناشکرے کیوں بنتے ہو، دائیں بائیں کیوں جاتے ہو؟ تو یہ ہے نعمت کا قانون کہ نعمت کا شکر ہوگا تو نعمت میں اضافہ ہوگا، نعمت کی ناشکری ہوگی تو اللہ جل جلالہ اس نعمت کو چھین لے گا۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، انسان جس طرح اپنی سانسوں کو نہیں گن سکتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے اوپر کی گئی نعمتوں کو شمار کرنا یہ بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جو جامع قسم کی ہوتی ہیں کہ اگر وہ نعمتیں حاصل ہو جائیں تو انسان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے۔ ان نعمتوں میں سے دو بنیادی نعمتیں قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مذکور ہیں، ایک امن ہے اور ایک روزگار ہے۔ امن کہ انسان خوف سے محفوظ ہو، اپنی جان کے حوالے سے وہ مطمئن ہو، اپنے مال کے حوالے سے وہ مطمئن ہو، اپنے بال بچوں کے حوالے سے وہ مطمئن ہو۔ آپ صبح گھر سے نکلیں تو آپ کو یہ خوف نہ ہو کہ راستے میں کوئی موبائل چھین لے گا، کوئی گاڑی چھین لے گا۔ آپ رات کے اندھیرے میں سفر کے لیے نکلیں تو آپ کو پیچھے اندیشہ نہ ہو کہ گھر میں میرے بال بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کے بچے صبح اسکول جائیں تو آپ کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ واپس بھی آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو اس قسم کے وساوس سے محفوظ رہنا اور مطمئن زندگی بسر کرنا یہ امن ہے۔ اور روزگار کہ ہر شخص کو رزق مہیا ہو، اس کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام ہو اور زندگی گزارنے کے بنیادی وسائل اسے مہیا ہوں۔ تو امن اور روزگار یہ اللہ کی نعمتوں کے خزانے میں سے اہم ترین نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دونوں اہم نعمتیں اسی قوم کو عطا فرماتا ہے جو کہ اس کی شکر گزار ہوتی ہیں۔ ناشکری قوم کو اللہ جل جلالہ امن اور روزگار جیسی نعمتیں عطا نہیں فرماتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے ایک بستی کی، کانت آمنہ جو کہ پرامن تھی، اسے امن کی دولت حاصل تھی، مطمئن تھی، اسے کوئی اندیشے نہیں تھے۔ یعنی اللہ کی ان عظیم نعمتوں میں سے پہلی نعمت اس کو حاصل تھی کہ وہ پرامن زندگی بسر کر رہی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کو اپنا رزق وسعت کے ساتھ ہر طرف سے مل رہا تھا، چاروں طرف سے ان پر رزق گویا ٹوٹا پڑ رہا تھا۔ گویا کہ اللہ کی دونوں نعمتیں اس قوم کو حاصل تھی کہ وہ قوم پرامن زندگی بسر کر رہی تھی، اور روزگار کے مواقع بھی اللہ نے اس کو حاصل کہا، اس کو عنایت کیے ہوئے تھے۔ یعنی امن اور روزگار یا امن اور معیشت، یہ دونوں نعمتیں اللہ نے اس قوم کو عطا فرمائی تھی۔ اب اس کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ قوم اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ نے یہ دونوں نعمتیں چھین لی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔
جیسے انسان کے ساتھ لباس چمٹا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے ان کے ساتھ خوف کو چمٹا دیا۔ اب وہ ہر اعتبار سے بدامنی کا شکار ہیں، اپنے بدن کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے گھر کے لیے، ہر اعتبار سے بدامنی کا شکار۔ کہاں وہ زمانہ تھا کہ ہر طرف چین ہی چین تھا، مطمئن زندگی تھی، اور کہاں اب یہ زمانہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اندیشے ہیں۔ اور دوسرا لباس کس کا پہنایا؟ لباس الجوع، بھوک کا لباس۔ کہاں یہ وہ زمانہ تھا کہ چاروں طرف سے رزق ان کے اوپر ٹوٹا پڑ رہا تھا، ہر طرف سے رزق میسر تھا، اور اب یہ وقت ہے کہ اللہ نے بھوک ان کے ساتھ ایسی پیوست کر دی جیسے لباس انسان کے ساتھ ملا ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے۔ اور یہ کن جرائم کے پاداش میں؟ یہ ناشکری کی پاداش میں، کہ انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالی نے امن اور روزگار کی نعمتیں اس قوم سے چھین لی، اور اس کے بدلے میں انہیں بدامنی، بد اطمینانی اور بے روزگاری والی زندگی عطا کر دی۔ سورۃ القریش میں اللہ تبارک و تعالی قریش سے مخاطب ہے کہ دیکھو ذرا تم غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اطمینان عطا کیا ہے، تم حرم میں رہتے ہو۔ حرم ایک ایسا علاقہ ہے جس کو اللہ نے امن عطا کیا ہوا ہے، اور وہاں کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی حرم کے قوانین کا احترام کرتے تھے، اور قریش کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا تھا کہ وہ چونکہ بیت اللہ کے منتظم تھے، نگران تھے، اس لیے وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان کے قافلے کو لوٹا نہیں جاتا تھا، ان سے ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، ہر قبیلہ اپنے علاقے سے ان کو گزرنے دیتا تھا کہ یہ تو قریش ہیں، یہ تو حرم کے باسی ہیں، بیت اللہ کے منتظم ہیں۔ تو اللہ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، تمہیں بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک کے عالم میں تمہیں کھلایا اور خوف کے عالم میں تمہیں اطمینان دیا، جس نے تمہیں روزگار بھی دیا اور جس نے تمہیں امن عطا کیا، اور روزگار اور امن دینے والی ذات کا شکر یہ ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو قریش کو بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ دیکھو امن اور روزگار کی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، تو ان نعمتوں کے شکر کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چھین لے گا۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ دو لوگوں کا قصہ ذکر کرتا ہے۔ سورۃ الکہف میں ضرب اللہ مثل الرجلین، اللہ تبارک و تعالی تمہیں دو لوگوں کا قصہ سناتا ہے، تمہارے سامنے مثال بیان کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص تھا جسے اللہ تبارک و تعالی نے روزگار سے نوازا تھا، اس کی معیشت مضبوط تھی، اللہ نے اسے دو باغ عطا کیے تھے، اور وہ باغ ایسے تھے کہ انہیں چاروں طرف سے کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان بھی اللہ نے اسے کھیتی عطا کی تھی، اور دونوں باغوں کے درمیان نہر بہتی تھی۔ اب آپ تصور کیجئے، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، یہ انتہائی پسندیدہ صورتحال ہے کہ ایک آدمی کا باغ ہو، باغ کے اندر سے تو پھل ملتا ہی ہے، جو باغ کے کنارے پر باڑ لگتی ہے باغ کی حفاظت کے لیے، تو وہ باڑ بھی جھاڑ جھنکار کی نہیں تھی، کھجور کے درختوں کی تھی، چاروں طرف سے باغات کو کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا، گویا کہ اسے باغ کے ہر چپے سے رزق مل رہا تھا، اس کے باغ کا ہر چپا اس کے لیے پھلوں کا سبب تھا۔ دو باغ تھے اور دونوں باغوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ اب عام طور پر اگر دو باغوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی ہو تو وہ گزرگاہ ہوتی ہے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، مالک کو عموماً وہاں سے رزق نہیں ملتا، لیکن اس شخص پر اللہ نے ایسی نعمتیں کی تھی کہ دونوں باغوں کا جو درمیانی حصہ تھا وہاں اللہ نے اسے کھیتی نصیب کی تھی، وہاں وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور باغات کو سیراب کرنے کے لیے پانی لانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، دونوں باغوں کے درمیان اللہ نے ایک نہر جاری کی ہوئی تھی۔
اب اس سے بڑھ کر کسی پر کیا نعمتیں دنیا میں ہوں گی کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر طرف سے نعمتوں کی فراوانی میں ڈبو دے، نعمتوں میں غرق ہو جائے۔ تو اس کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ شکر ادا کرے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اسے دوسرا شخص ملتا ہے، یہ دو لوگوں کا قصہ ہے، تو دوسرے شخص کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوتا ہے، اور وہ مکالمے میں تکبرانہ جملے کہتا ہے، متکبرانہ انداز اختیار کرتا ہے کہ یہ تو میرا باغ ہے، یہ تو میری کھیتی ہے، یہ تو میری نہر ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور روزگار اور امن کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، وہ ناشکری کی طرف جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری چیزیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ نعمتیں کبھی زائل بھی ہوں گی، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، یہ تو میرے قوت بازو کا نتیجہ ہے، اور یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے مجھے میسر ہوں گی۔ دوسرا اسے سمجھاتا ہے کہ ایسے نہ کرو، میں تم سے مال میں کم ہوں، لیکن بہرحال اللہ کی مشیت سے کیا بعید ہے کہ وہ مجھے بھی مال سے نواز دے، لیکن تم تکبر کا یہ انداز چھوڑ دو۔ اس نے نہ چھوڑا تو نتیجہ کیا ہوا کہ ایک دن جب وہ صبح کو آتا ہے تو اس کے باغات کا نام و نشان ہی مٹ چکا تھا، کوئی اللہ کی جانب سے ایسی آسمانی آفت آ گئی تھی کہ وہ باغ اپنی چھتیوں کے بل گر پڑا تھا، یعنی اس کا باغ جو تھا وہ ملیمیٹ تھا، نہ وہاں کوئی درخت سالم تھا، نہ وہاں وہ خوشنما نہر تھی، نہ وہاں وہ خوشنما کھیتی تھی۔ اب وہ بیٹھ کر کف افسوس ملتا ہے کہ ہائے کاش میں ناشکری نہ کرتا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم ہمیں قوم سبا کا واقعہ سناتا ہے۔ یہ یمن کے علاقے میں تھی، صنعاء آج بھی یمن میں مشہور علاقہ ہے، اس کے قریب ان کا علاقہ تھا جہاں یہ آباد تھے۔ ان کی 13 بستیاں تھیں، اور وہ 13 کی 13 بستیاں اسی خطے میں تھیں، اسی شاہراہ پر تھیں، اور وہ اس طریقے سے اللہ نے ان کی بستیوں کو آباد کیا تھا کہ ایک آدمی اگر ایک بستی سے نکلے تو دوسری بستی تک پہنچتے پہنچتے اسے دوپہر ہو جاتی تھی، تیسری بستی تک پہنچتے پہنچتے اس کو شام ہو جاتی تھی۔ گویا کہ مسافر کو جانے کے لیے زاد راہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اگر صبح گھر سے نکلا ہے تو دوپہر اگلی بستی میں پہنچ جائے گا، وہاں کھانے پینے کا انتظام کر لے گا، مزید آگے جائے گا تو شام کو اگلی بستی میں پہنچ جائے گا۔ اللہ نے اس طریقے سے حسن انتظام ان کو عطا کیا ہوا تھا کہ ایک محدود اور خوبصورت فاصلوں کے ساتھ ان کی بستیاں آباد تھیں، اور ان کے جو سفر کا راستہ تھا اس کے دونوں طرف کھیت تھے، باغات تھے، پھلدار درخت تھے، یعنی انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نعمت دے کر آزمایا، انہوں نے وہی کام کیا، ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ تو جو بند ان کو اللہ نے عطا کیا تھا، جس میں پانی تھا، جس کے ذریعے ان کے کھیت سیراب ہوتے تھے، جب اللہ نے ان پر عذاب لانا چاہا تو اسی بند کو توڑ دیا، اور وہی پانی جو ان کے لیے روزگار کا سبب تھا، ان کے لیے باغ اور کھیتوں کو سیراب کرنے کا ذریعہ تھا، وہی پانی ان کے اوپر چڑھ دوڑا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ مختلف اقوام کے واقعات اللہ ہمیں سناتا ہے، اور ان کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھو امن اور روزگار کی جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی اسی قوم کو عطا کرتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتی ہیں۔ بد امنی اور بے روزگاری اللہ جل جلالہ ناشکر لوگوں کی قسمت میں لکھ دیتا ہے، اور شکر گزاری والی قوم کو اللہ جل جلالہ امن اور روزگار کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اب آج ہماری جو صورتحال ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ بد امنی ہمارے علاقے میں ہے، بے روزگاری ہمارے ملک میں ہے۔ آج کوئی شخص اگر گھر سے نکلتا ہے تو اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں واپس اسی طریقے سے آؤں گا، میری جیب سالم رہے گی، میرا جسم سالم رہے گا۔ اسے ہر مختلف قسم کے اندیشوں نے گھیرا ہوتا ہے، بچوں کے بارے میں انسان پریشان، مال کے بارے میں پریشان، اور بے روزگاری کا جن ایسا ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو چمٹا ہوا ہے کہ متوسط درجے کے لوگوں کے لیے بھی جینا ناممکن سے ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ تو اس کے دنیاوی اسباب ہوں گے جن کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ اس کے اسباب وہ ہیں جو تکوینی ہیں، جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ جل جلالہ تم سے امن اور روزگار کی نعمتوں کو چھین لے گا۔
جیسے یہ مختلف اقوام اور افراد کے واقعات میں نے آپ کے سامنے نقل کیے جو قرآن کریم ہمارے لیے بیان کر رہا ہے۔ ہمارے اوپر لازم کیا ہے؟ لازم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا۔ یہ ایمان اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ دنیا میں انسان مال کے لیے تڑپتا ہے، مال و دولت کے لیے ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کر دیتا ہے، لوگ اپنی جان تک گنوا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ایمان سے محروم ہے تو قیامت کے دن وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا جہان کی نعمتیں، دنیا جہان کا مال و دولت مل جائے اور میں فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑا لوں۔ کہ جو کافر ہیں قیامت کے دن وہ یہ حسرت کریں گے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی فدیے میں دینے کی حسرت کریں گے۔ یود المجرم لو یفتدی یومئذ بعذاب یومئذ ببنی، کہ مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش آج کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بطور فدیے کے دے دے، کہ ان کو بطور فدیے کے قبول کر لیا جائے اور میری جان بخشی کر دی جائے، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی کو بھی بطور فدیے کے دینے کے لیے تیار ہوگا کہ یہ میرے قریبی رشتے ہیں، ان کو بطور فدیے کے رکھ لیا جائے اور میری جان بخشی کر دی جائے۔ یہ ان دنیاوی چیزوں کی حقیقت ہے جو کہ قیامت کے دن انسان کے سامنے آئے گی۔ تو دنیا میں اگر کوئی قیمتی نعمت اللہ نے کسی کو عطا کر رکھی ہے تو وہ یہ ایمان ہے۔ آج اگر دنیا چل رہی ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کے وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جہاز اڑتے ہیں، لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں لوگوں کے، بڑی تعیش والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہ زندگی اسی وقت بسر کریں گے جب دنیا ہوگی۔ اور دنیا کیوں قائم ہے؟ دنیا اس لیے قائم ہے کہ یہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین میں کوئی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا اس وقت تک اللہ جل جلالہ قیامت کو قائم نہیں کرے گا۔ یعنی یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر اللہ اللہ کرنے والا آپ کو مسکین بھی نظر آتا ہے تو اس کے اللہ اللہ کرنے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اس کے اس پکار سے، اس کے ان ضربوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور جب دنیا میں کوئی شخص اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو لپیٹ دے گا، پھر نہ کوئی طاقتور ہوگا، نہ کسی کے تعیشات ہوں گے، نہ کسی کی گاڑیاں اس کو بچائیں گی، نہ کسی کے بنگلے اس کو بچائیں گے، اور نہ ہی کسی کے پاس موجود جدید وسائل اور ذرائع اس کو بچا پائیں گے۔ یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے کہ بظاہر تو ہمیں صاحب ایمان کمزور نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی ایمان میں طاقت اتنی رکھی ہے کہ جب روئے زمین پر کوئی ایمان والا نہیں ہوگا تو اللہ جل جلالہ اس کائنات کو لپیٹ دے۔ تو جب اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو اس کا کوئی شکر ہوگا، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بغیر مانگے مجھے اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب سے نوازا ہے۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں بدنی طور پر صحت عطا کی ہے، ذہنی طور پر صحت عطا کی ہے۔ اب ان نعمتوں کے لیے کوئی شکرانے کا طریقہ کار ہوگا۔ شکرانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے اور اللہ جل جلالہ کی عبادت کرے۔ یعنی یہ دو حقوق اللہ نے انسان کے ذمہ عائد کیے ہیں۔ پہلا حق کیا ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، اور دوسرا حق کہ انسان اللہ کی عبادت کرے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں حقوق اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ذمہ عائد کر رکھے ہیں، تو ان دونوں حقوق کو ادا کرنا یہ اللہ جل جلالہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کا طریقہ کار ہے۔ یہ تو انفرادی عبادات ہیں۔
انفرادی اعمال ہیں جو ہر شخص نے کرنے ہیں. اسی طریقے سے کچھ اجتماعی اعمال ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے. ان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں کوشش کریں کہ آپ کی سوسائٹی میں کوئی شخص غریب نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہ ہو جو رات کو بھوکا سوئے. اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے انسان کمر بستہ ہو جائے. اور کچھ معاشرتی اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق دین سے ہے کہ انسان ذاتی طور پر تو دین پر عمل کرے ہی کرے، لیکن معاشرے میں دین کو پھیلانے کی بھی کوشش کرے. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلغوا عنی ولو کان آیہ، آگے پہنچاؤ، مجھ سے سن کر آگے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ہر شخص اپنے معاشرے میں دین کا پیغام پہنچانے کا مکلف ہے. اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ انفرادی اعمال ہم کس حد تک کرتے ہیں، اور جن اعمال کا تعلق معاشرے سے ہے، چاہے وہ بندوں سے تعلق رکھتے ہوں یا دین سے تعلق رکھتے ہوں، ان اعمال کی بجا آوری ہم نے کس حد تک کی ہے. اگر ان میں کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کمیوں کو دور کرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا. پھر اللہ جل جلالہ شکر گزار قوم کو جو امن اور روزگار کے انعامات سے نوازتا ہے، تو اللہ جل جلالہ ہماری قوم کو بھی ان انعامات سے نوازے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.